بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ شکریہ۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، سابق پروفیسر ادیان عالم، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، جو روزہ ہے، روزہ کا فلسفہ، بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ہے کیا؟ شکریہ جناب کلیا صاحب۔ بات یہ ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس نے اس کائنات بنا کر اس میں ہمیں بھیج دیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر بھیج دیا ہے، اور جو ہم پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جی ہم انسانی عقل کی حد تک اب جو سوچ سکتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے شروع سے، جب سے منصب نبوت شروع ہوا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے بنیادی احکام نافذ فرمائے ہیں۔ یہ کوئی صرف اس امت کے لیے نہیں یا ماضی قریب کی امت کے لیے نہیں تھی، شروع سے یہ اپنا یہ حکم چلا آیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے یہ روزے جو تھے وہ فرض کیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ فرضی روزوں کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی، ہندوؤں میں کچھ اور ہوتی تھی، یہودیوں میں کچھ اور ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور اس کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا حکم ہے، رسول نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے، رسول نے اس کو کر کے دکھایا ہے، اور ہم نے بجا لانا ہے۔ بندہ ہونے کے ناطے ہمیں اس میں یہ سوچنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جی یہ اگر حکم کیوں ہے، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غلام لوگ ہیں، غلام ہیں اس کے، محمد کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں مطلب ہے کہ یہ سوچنا نہیں چاہیے۔ تاہم بات یہ ہے کہ روزے کا ایک تو فلسفہ جو سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھوک ستاتی ہے تو اس کو غریب کی غربت کا احساس ہوتا ہے۔ شاید معاشرے میں جو طبقاتیت موجود ہوتی ہے اس میں ذی حیثیت لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے، اس کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ لوگ اپنے سے کم تر لوگوں کے بھی پیٹ کا خیال رکھیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ روزے کا جو بھوکا رہنا، روزے میں بھوکا رہنا ہے، یہ انسانی صحت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کھانے سے لوگ جتنے زیادہ مرتے ہیں، بھوکے رہنے سے کم مرتے ہیں۔ اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کھانا 24 گھنٹوں میں ایک وقت ہونا چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ اور اپنا معلوم یہ ہوا ہے کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی یہ معمول تھا کہ آج جناب فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا ضرور ہے، 2 وقت کا بھی ٹھیک ہے، 3 وقت کا کھانا کھانے کا ضیاع ہے۔ تو صحت کے لحاظ سے بھی یہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسانی جسم میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اوور ایٹنگ سے پھلتی پھولتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے نتیجے میں وہ بھوک کی کیفیت میں جو ہے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح یہ انڈائریکٹلی یہ انسانی صحت کے لیے بھی بڑا مفید ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے عقل کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں، بہتر اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ایک مسلمان جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور ہر قسم کی چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، کیا قدرت کو یہی منظور تھا کہ وہ بس صرف بھوکا پیاسا رہے، چیزوں سے اجتناب کرے، یا اس کے پس پردہ جو حقیقت تھی وہ قدرت کو کیا مطلوب ہے؟ کلیار صاحب، حقیقت کو تو وہی بہتر جانتا ہے جو حقیقت کا خالق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ روزے میں اگر اس طرح اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزے میں انسانی صحت کے لیے نہیں، انسانی اخلاقیات کے لیے ٹریننگ کا ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ جس میں اپنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ فضول چیزوں سے اجتناب کرے، غیر ضروری ایکٹیویٹی سے اجتناب کرے، ہیں جی، اور غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب کرے۔ اس لحاظ سے یہ انسانی اخلاقیات کے لیے پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے کہ اس کا نام کہ انسانی اخلاقیات بھی امپروو ہوتی ہیں۔ روزے کا ایک یہ پہلو بھی مطلب ہے کہ ہمارے ہاں مد نظر رہنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز ایک اور بھی ہے سر، جی اور وہ چیز عام شاید ذہنوں میں نہ ہو،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے، اور ہمارے اسلاف مسلم میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، سب میں یہ چیزیں بھی آتی ہے کہ وہ اپنا روزے کی کیفیت میں، بھوک کی کیفیت میں ایک عبادت کا لطف اور قربت خداوندی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف علماء صوفیاء جو ہیں وہ روزوں کا فرائض کا ہی نہیں، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور اس اہتمام کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ اس کیفیت میں قربت خداوندی جو ہے وہ انسان کو زیادہ بنسبت دیگر کے زیادہ جلدی نصیب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں روزے کی جو حقیقت ہے، جو اس کا فلسفہ ہے اور اس کی جو فرضیت، اہمیت، برکات، اس پر روشنی ڈالی۔ جزاک اللہ۔